السلام علیکم۔ چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ مالا نوول کا۔ سگار کا بنانا بھی ایک آرٹ ہے۔ پتوں کی فرمنٹیشن، تمباکو، اس کی رولنگ، پیکنگ، اس کے رنگ، سائز، اس کو باکس سے نکالنے کا انداز، سب آرٹ ہے۔ اس کو انگلیوں میں کیسے پکڑنا ہے، ہیومیڈور میں رکھنے کا طریقہ، اس کی مہک کو سونگھنا، کٹ کرنا، سلگانا اور سموک کرنا، یہ سب ایک پروسیس ہے، خالص آرٹ۔ بہت سے لوگ امیر نظر آنے یا کول لگنے کے لیے سگار سموک کرتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں اسے آرٹ سمجھ کے کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے جتنا کہ سگریٹ ہے۔ اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے، پیچھے کو ٹیک لگائی۔ ہاں یہ نقصان دہ ہے، لیکن یہ ایک چوائس ہے اور میں نے اسے منتخب کیا ہے۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، تمہاری زندگی تمہاری مرضی۔ وہ سگار کا پیکٹ الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ ویسے کتنے سگریٹ پی لیتے ہو ایک دن میں؟ ماہر نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور اسے زور سے بند کیا، پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ 20 سگریٹ روزانہ، کبھی کبھی تو 25۔ واو، اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ ابھی سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بل منگوا رہا تھا۔ بیربل کو گھر جا کے پوچھے گا۔ عبد المالک فرید اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف دکھائی دیا جب دروازہ کھلا۔ اس نے الجھے انداز میں سر اٹھایا تو دیکھا زارینہ اندر آ رہی تھی۔ وہ شدید ناخوش لگتی تھی۔ زارا، میں بیزی ہوں۔ وہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، اور ماہر کی فکر کون کرے گا؟ اس کے ڈیسک کے عین سامنے آ کے رکی۔ اس کے خفا لہجے پہ مالک نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو ڈھیلے کیچر میں باندھے اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ مالک نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ پرے دھکیلا اور پیچھے ٹیک لگائی۔ ماہر کو کیا ہوا ہے؟ اسے بیربل نے کسی لڑکی سے ملوایا ہے، میرج مٹیریل، وہ اس سے شادی کر لے گا بابا۔ مجھے معلوم ہے اس کا باپ یہی چاہتا تھا، اور میرا باپ میرے لیے کیا چاہتا ہے؟ مالک نے گہری سانس لیتے ہوئے انگوٹھی سے کن پٹی کو چھوا۔ ہر کچھ دن بعد زارا یہی مسئلہ لے کر آ جاتی تھی، وہ اب تھک گیا تھا۔ تم اور ماہی یہ بات ایک دفعہ کر چکے ہو، اس نے تمہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہارے کہنے پہ میں نے قاسم سے بھی بات کی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ماہی تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہے، بہن جیسی، کزن، بیسٹ فرینڈ۔ وہ تمہارے بارے میں ایسی سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ زارا نے پلکیں جھپکائی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی نگاہوں میں باپ کے لیے شکوہ تھا۔ مالک کے تاثرات بدلے، چہرے کی لکیریں ڈھلی ہوئی۔ ہم زبردستی کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے زارا، تمہیں اچھے لڑکوں کی کمی ہے کیا؟ مگر مجھے وہی چاہیے، صرف وہی۔ بابا پلیز۔ وہ گھوم کے میز کے پیچھے آئے اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھی، پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈنر پہ جانا، پلیز آپ کو اس لڑکی سے دور کر دیں۔ وہ بہت بے بس اور دکھی نظر آ رہی تھی۔ زارا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ صرف آپ کی بات مانتا ہے۔ میں زبردستی اس سے اپنی بیٹی کے لیے… نہ کہیں اسے، میرے لیے کچھ نہ کہیں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اس دفعہ پلیز، اس دفعہ اس کو زوئی سے دور کر دیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے منت کر رہی تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی، پھر اس کا سر تھپکا۔ اچھا اٹھو، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ جلدی سے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسکارا پھیل گیا، مگر چہرے پہ موہم سی امید جاگ گئی۔ بیربل نے ملوایا ہے دونوں کو، وہ سوچتے ہوئے فون اٹھا کے دیکھنے لگا۔ زارا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مالک کچھ دیر سوچتا رہا اور وہ اسے امید سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا روبوٹ سا چہرہ اٹھایا، اور اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ زارینہ، مجھے ماہر بہت عزیز ہے، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، میں اس کے ساتھ بار بار یہ نہیں کر سکوں گا۔ زارا گیلی آنکھوں سے مسکرا دی اور جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مالک اب اسکرین کو دیکھنے لگا، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ماہر کو کسی سے ملنے سے روکنے کے لیے وہ صرف ایک طریقہ استعمال کر سکتا تھا۔ مبین منزل کے لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ وقت بھی برتن اٹھا کے ٹرے میں رکھ رہی تھی، کانچ کے کان سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماں اور ماہی الگ الگ صوفوں پہ بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ مہمانوں کو گئے کچھ دیر ہو چکی تھی اور وہ دونوں خاموش تھیں۔ مالا تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں کے سامنے آئی اور پھر روایتی طریقے سے اندر واپس چلی گئی تھی، اور وقت بھی کتنا گزرا تھا، آدھے گھنٹے بعد ہی وہ رخصت ہو گئے۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، ان دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ کے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے؟ کچھ وہمے تھے جو ان کو دیکھ کے اس کے دل میں آئے تھے۔ سمرین آنٹی ان سے مالی لحاظ سے کہیں اوپر تھی، دولت ایسی چیز تھی جو ان کے درمیان آ سکتی تھی۔ ماں نے جواب نہیں دیا۔ ماں کو بس دیکھنے لگی۔ وہ ماں کے اتنا قریب رہتی تھی کہ ان کی سوچ تک پڑ سکتی تھی۔
کیا انہوں نے کوئی شرط رکھ دی ہے بھاری جہیز وغیرہ یا کچھ؟ جس طرح سمرین آنٹی چپ چپ تھی، اسے پہلے سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ شاید وہ کوئی شرط وغیرہ رکھیں، جہیز کی ڈیمانڈ وغیرہ۔ اس لیے کشمالہ نے ان سے ملنے کے بعد کمرے میں جا کے چند گہرے سانس لیے اور خود کو کمپوز کر کے ہر چیز کے لیے تیار کر لیا۔ وہ اس چیز میں اچھی تھی، جلدی خود کو سنبھال لیتی۔ جہیز دینا پڑتا ہے بیٹے، وہ بات نہیں ہے۔ ماں نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، وہ پرسکون نظر آئی۔ اس کی یہی عادت ماں کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچتی اور ماہی کی طرح واویلا کرنے کی بجائے خود کو فوراً سے کمپوز کرتی۔ ماہی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہر ایک کو اپنا زخم دکھا کے رونا ڈال دیتی تھی۔ دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم ادھر رشتہ نہیں کریں گے، کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ تو لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، کون سا کوئی جذباتی وابستگی تھی؟ بات ہی تو نہیں کی انہوں نے، ماں قدرے فکر مندی سے بولی۔ مالا چونکی، حالانکہ فون پہ کہا تھا کہ رشتہ مانگنے آئیں گے اور یہاں کی آگے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئی۔ اور ان کا بیٹا پرنس چارمنگ کی اولاد کیسے بتایا ہوا بیٹھا تھا، میں نوٹ کر رہی تھی۔ ماہی دبے دبے غصے سے بڑبڑائی، کم وقت۔ مالا نے گہری سانس لی، دل کو چوٹ لگی لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ اس کا مطلب ہے ان کو میں پسند نہیں آئی ہوں گی، یہ ہمارے گھر پسند نہیں آیا ہوگا۔ تمہارے میں کیا کمی ہے؟ پورے جہاں بیگم خفا ہوئی، انہیں یہ بات بری لگی۔ ان کی خوبصورت دراز قد بیٹی کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ بات صرف دولت کی ہے، انہیں یقیناً گھر نہیں پسند آیا ہوگا۔ آپ نے سنا وہ کہہ رہی تھی ہم سے پہلے کبیرہ کے گھر سے ہو کے آئی ہیں، ان کے میاں کبیرہ تائی کے رشتہ دار ہیں نا؟ ماہی کسی اور نہج پہ سوچ رہی تھی۔ بس پھر کبیرہ تائی نے کہا ہوگا انہیں کہ یہاں رشتہ نہ کرے، سمپل۔ چھوڑے ماں، ہم اپنے کام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل دکھا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرے گی۔ ہاں، مالا کو رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، ہر دوسرے ہفتے رشتے آتے ہیں، بس ہمارے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ پھر بڑبڑائی، کم وقت۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کے وہ باہر آ گئی۔ چہرہ بظاہر سنبھلا ہوا تھا لیکن دل پر بوجھ تھا۔ کون کتنا امیر ہے اس کا تعین انسان اپنے حوالے سے کرتا ہے۔ مکتبی کے رشتہ دار انہیں بہت امیر کبیر سمجھتے تھے لیکن سہیل اور سمرین آنٹی کے لیے وہ امیر نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی مالی حالت بری تھی، بس ان کے پاس کبیرہ تائی کی طرح پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، اور بہت سے لوگوں کو یہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے آنکھ کا گیلا ہوتا کونا رگڑا اور کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شادی ہی تھی، یہاں نہ ہوتی تو کہیں اور ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اسے ماہی کی طرح شادی کا کریز نہیں تھا، لیکن اسے بھی شادی کے لیے اتنا ہی ایکسائٹمنٹ اور خوشی جتنی ہر لڑکی کو ہوتی ہے، کیونکہ اپنی عمر کی ہر لڑکی کی طرح وہ یہی سمجھتی تھی کہ شادی خوشی کا دوسرا نام ہے۔ کھڑکی کے باہر کھڑا بوگن ویلیا کا درخت اپنے جامنی پھولوں کا بوجھ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ درخت برسوں سے صبح و شام اس کے کمروں میں جھانکا کرتا۔ اس نے آج نوٹ کیا کہ اس کے پھولوں میں جامنی کے 2 شیڈ نظر آتے تھے۔ کبھی فرصت سے بیٹھ کے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ نہ جانے اس کا کیا مقصد تھا، سایہ فراہم کرنا، لیکن سائے کے لیے تو فائبر گلاس کا شیڈ بھی بنوایا جا سکتا تھا۔ اس کے پھولوں کی خوشبو بھی نہیں تھی، نہ ان کے گلدستے بن سکتے تھے۔ وہ گمسم سے بیٹھی اس درخت کو دیکھے گئی۔ اتنے برس سے وہ اسے خاموشی سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ابھی اسے درختوں کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ قاسم فرید کے گھر کے باہر لگے پودے مرجھائے ہوئے۔ ماہر جب بھی ان کے پاس سے گزرتا انہیں دانستہ نظر انداز کر دیتا، اور اس دوپہر گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ ویسے ہی اتنی اجرت میں تھا کہ پودوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ داخلی دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا لیکن لیونگ روم میں آتی آوازوں کے باعث وہ ٹھہر گیا۔ بیربل اسے وہ اس دن کے بعد آج نظر آیا تھا، 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھا، سامنے بڑی اسکرین پہ کوئی اینیمیشن دیکھتے ہوئے وہ پاپ کارن کھا رہا تھا۔ ماہر کی آواز پہ کرنٹ کھا کے اٹھا، جلدی سے پیالہ رکھا اور اس کے سامنے آیا۔ چہرے سے وہ ایک دم گڑبڑایا ہوا لگتا تھا۔ تم؟ پریشانی سے ماہر کو دیکھا جو سوٹ میں ملبوس تیار نظر آتا تھا۔ میرا مطلب ہے تم نے آج دوحہ جانا تھا۔ لیونگ روم کی بتیاں بجھی ہوئی اور وہاں صرف اسکرین کی نیلی روشنی تھی، کھڑکیوں کے بلائنڈز بھی بند۔ وہ دونوں نیم اندھیرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، ایئرپورٹ جا رہا تھا، گھر سے کچھ لینے آیا تھا، اچھا ہوا تم مل گئے۔ ماہر کے ماتھے پہ خفگی سے بل پڑے۔ میرج مٹیریل؟ ہاں، بیربل مسکرایا۔ اچھی تھی نا؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے یہ سلیکون والی لڑکیاں نہیں پسند، ساری لڑکیاں ایسی ہی ہیں یہاں، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ تھی۔ بیربل نے اس سے زیادہ خفگی سے منہ بنایا۔
ماہر نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا، پھر کچھ یاد آیا اور دھیما پڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اس کا حال پوچھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ بیربل نے شانے چکا دیے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ ابا نے ایک سخت فیصلہ لیا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے شیئر سے تمہیں… میں کبھی بھی ابا کا فیوریٹ چائلڈ نہیں تھا۔ وہ مجھے تمہارے جیسا روبوٹ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے میں نہیں بنا۔ انہوں نے مجھے اسی چیز کی سزا دی ہے، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں، میرے لیے میرا الاؤنس کافی ہے۔ خیر تم جاؤ۔ بیر، ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے، تم ابا کو غلط سمجھ… اسی پل وہ ٹھٹکا، کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا احساس۔ ماہر نے گردن موڑی، وہ صوفے کے پیچھے سے سر نکالے دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال اونچی پونی میں بندھے، نیلی روشنی میں بھوری آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے چونک کے واپس بیربل کو دیکھا۔ ماہر میں سمجھا تم چلے گئے ہو، وہ ہکلایا۔ ماہر نے خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پلٹ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بیربل بے بسی سے شانے جھٹک کے رہ گیا۔ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا اوپر اپنے کمرے میں آیا، ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں الٹ پلٹ کی، دراز کھولے، وارڈروب کے خانے اوپر نیچے دیکھے، مطلوبہ شے نہیں مل رہی تھی یا شاید وہ ڈسٹرب تھا۔ کیا میں چلی جاؤں؟ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کے چیک کر رہا تھا جب چوکھٹ سے آواز آئی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے لیکن وہ مڑا نہیں۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، میں جا رہا ہوں، وہ سرد لہجے میں کہا اور دوسرا دروازہ کھولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ننے قدم قریب آ رہے تھے، اسے ایک جگہ ٹھہرے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ دوحہ۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیسے پھسل گیا۔ آپ دوحہ میں کیا کرتے ہیں؟ دوحہ بھی میرا اپنا شہر ہے، وہاں ہمارا دوسرا آفس ہے۔ وہ غائب دماغی سے دراز کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ پتہ ہے میں کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ وہ اس کے کندھے کے قریب آ رکی تھی، بیبی پاؤڈر کی خوشبو۔ کہاں؟ ماہی نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ پنجوں کے بل سائڈ ٹیبل کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ اس کے برابر تھی۔ استنبول، بیربل کے شہر میں۔ بیربل ترکش ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ اس کے ایک گال میں گڑا سا بنا، وہ اس مسکراہٹ کو بھی پہچانتا تھا۔ بیربل ترکش نہیں ہے، وہ وہاں سے پڑھنے گیا ہے کیونکہ یہاں کی پڑھائی وہ کر نہیں سکتا۔ وہ سر جھٹک کے دراز کی چیزیں نکالنے لگا۔ بیربل ترکش ہے، وہ زور دے کر بولے، پھر جواب نہ پا کے پوچھا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا لائٹر تھا ادھر۔ دوحہ میں لائٹرز نہیں ہوتے کیا؟ ماہر نے گہری سانس لی، وہ ان سوالوں سے تنگ نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ میرا نام لکھا تھا، مجھے وہی چاہیے۔ اگر نہ ملا تو؟ وہ کبھی ایک پیر پہ کھڑی ہوتی تو کبھی دوسرے پہ، بالوں کو مسلسل انگلیوں پہ لپیٹ رہی تھی۔ تو میں چلا جاؤں گا، کیا آپ دوحہ سے میرے لیے کچھ لاؤ گے؟ اس نے حلال کی طرف دیکھا، وہ امید سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شفاف ترین چیزوں میں سے تھا۔ پھر جیسے وہ چونکا، وہ شمس کی بیٹی، سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا، اسے جانا تھا۔ آپ کو اوپر والے کمرے میں رہنے سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ چوکٹ پہ تھی جب وہ بولی۔ ماہر کے قدم رک گئے۔ کیوں؟ مڑ کے تعجب سے اسے دیکھا۔ اگر آپ صبح سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئے تو؟ اس کے ابرو چھمبے سے اکٹھے ہوئے، کچھ تھا حلال کے لہجے میں جو عجیب تھا، دکھ۔ ویرانش سے بغور سے دیکھا۔ وہ چھوٹی سی بچی بیڈ کے کنارے کھڑی، اس کے جواب کی منتظر۔ میں کیوں گروں گا؟ میری موم کا روم بھی اوپر ہے اور وہ بار بار سیڑھیوں سے گر جاتی ہیں۔ ساری کائنات ایک پل کے لیے ساکن ہو گئی اور وہ جیسے نمک کا مجسمہ بن کے رہ گیا۔ شاید اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ماں سیڑھیوں سے گری ہے؟ کب؟ حلال نے افسردگی سے شانے چکائے۔ کبھی 3 days بعد، کبھی 7 days بعد، انگلیوں پہ گن کے دکھایا۔ اسے چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں، اور واللہ ماہر فرید کے اندازے لوگوں کے بارے میں غلط نہیں تھے۔ جیسے ہی ذہن نے اس بات کو ڈیکوڈ کیا، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ گھٹن، ہر طرف گھٹن تھی۔ اس نے بے اختیار ٹائٹ ڈھیلی کی۔ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے لب کھولے، وہ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا، کب، کیسے، کتنی بار، اس نے اور کیا دیکھا، لیکن اس کے سامنے ایک 6 برس کی بچی تھی جس کے لمبے بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ اس کی نظر ہلال کے بالوں پہ ٹھہر گئی۔ تم بال مت کٹوانا، وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن لبوں سے یہی پھسل گیا۔ الفاظ نے اپنا راستہ خود بنا لیا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آج سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بھی اندر ہی اندر بہت دفعہ گرا تھا۔ دوحہ کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے سب سے خوبصورت ایئرپورٹس میں شامل ہوتا ہے۔ عرب بدوؤں نے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جس چیز میں ترقی کی ہے وہ خوبصورت اور پرتعیش عمارتیں بنانا ہے، لیکن مابینا مبین کے گرد اس وقت ایئرپورٹ کی دیواریں تنگ ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا بھی چھت
بھی سر پہ آن گرے گی۔ جسے لاہور سے یہاں لینڈ کیے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، عباد کے پیسے بچانے، کفایت شعور بہو کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے ماہی نے اپنی طرف سے بہت عقل مندی کرتے ہوئے کنیکٹنگ فلائٹس کی جگہ دو مختلف فلائٹس بک کروائی تھی۔ ڈائریکٹ فلائٹ بہت مہنگی تھی اور وہ 12-14 گھنٹے ایک ساتھ جہاز میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کنیکٹنگ فلائٹ پہلے لاہور سے دوحہ جاتی اور وہاں سے فرینکفرٹ اور پھر امریکہ، لیکن اسے ایک دوسرا آپشن نظر آیا جو 70,000 روپے سستا تھا۔ وہ لاہور سے دوحہ جائے گی اور وہاں سے الگ فلائٹ لے کر قاہرہ، اور قاہرہ سے نیو یارک۔ دوحہ اور قاہرہ کی فلائٹ کنیکٹڈ نہیں تھی۔ عباد کی امی نے سنتے ہی بس اتنا تبصرہ کیا تھا کہ دھیان کرنا، بعض اوقات ایئر لائن والے سامنے اگلے جہاز پہ بھیج دیتے ہیں اور اگر دوحہ پہنچنے پہ تمہیں سامان موصول نہ ہوا تو تمہاری اگلی دونوں فلائٹ ضائع ہو سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ماہی پہلی دفعہ باہر کا ملک سفر کر رہی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کم عقل یا کم علم سمجھے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت سستا اور پلان بنایا تھا، لیکن دوحہ میں اترنے کے بعد جب وہ اپنا سامان لینے بیگیج ایریا میں گئی تو اسے معلوم ہوا اس کا سامان اگلی فلائٹ سے آ رہا ہے جو کہ 6 گھنٹے بعد لینڈ کرنی ہے۔ ماہی کو 2 گھنٹے بعد قاہرہ کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ اگر اس نے کنیکٹنگ فلائٹ لی ہوتی تو اس کا سامان فائنل منزل یعنی نیو یارک ہی پہنچتا، لیکن چونکہ اس نے خود سے الگ فلائٹ لی تھی، وہ سامنے لیے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت ایک انفارمیشن ڈیسک کے سامنے کھڑے ماہی کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی ساس کی بات نہ مان کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، یا شاید وہ آفیسر اسے غلط بتا رہا تھا۔ اس کا سامان لیٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا سامان کب آئے گا؟ اس نے جھک کے پھر سے پوچھا۔ کندھوں پہ بیگ پیک پہنے، چھوٹے بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے، وہ بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ ہاتھ میں لیے پریشان کھڑی تھی۔ آپ کا سامان اگلی فلائٹ سے آ رہا ہے 6 گھنٹے بعد، آپ کے آفیسر نے قدرے تنگ آ کے کہا۔ لائن میں مائی کے پیچھے دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے اور ان کا راستہ روکے ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہی تھی، مگر میں نے 2 گھنٹے میں قاہرہ کی فلائٹ لینی ہے اور وہاں سے امریکہ جانا ہے۔ میری فلائٹس نان ریفنڈیبل ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آفیسر نے تھک کے اسے دیکھا۔ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں، آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ لینی چاہیے تھی، آپ کی ٹکٹ پہ فائنل منزل دوحہ لکھی تھی، ایئر لائن آپ کا سامان صرف دوحہ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اس نے ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے کو روکا۔ 1 منٹ میں بات کر رہی ہوں، اور آفیسر کی طرف جھکی۔ لیکن میرا سامان اسی فلائٹ سے آنا چاہیے تھا نا، پلیز کچھ کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو 6 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا اور قاہرہ امریکہ واٹ ایور کے لیے نئی فلائٹ لینی ہوگی۔ وہ اب کے تلخی سے بولا اور اسے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ پیچھے لگی قطار میں لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے پھر سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ جھنجھلا کے پیچھے والے سے بولی، دیکھ نہیں رہی میں بات کر رہی ہوں، 2 منٹ انتظار کر لو۔ پھر غصے سے انفارمیشن ڈیسک پہ بیٹھے آفیسر کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی غلط مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں نے آپ کی ایئر لائن کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاؤں گی۔ اور اس کی آواز ٹوٹی۔ اور وہ کیا کرے گی؟ پرایا ملک، پرائی جگہ، پہلی دفعہ بیرون ملک سفر کیا، عباد کا سارا ددیال جمع ہوگا امریکہ میں۔ شادی پہ سب ماہی کو ہی گوسپ کا موضوع بنائیں گے۔ میں بات کروں ان سے؟ پیچھے کھڑے مرد نے آہستہ سے کہا تو وہ غصے سے پلٹی۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی۔ میں اپنے حق کے لیے خود بول سکتی ہوں، مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ وہ کوئی پاکستانی تھا؟ ایک تو یہ پاکستانی ایئرپورٹ پہ اکیلی پاکستانی لڑکی دیکھ کے فوراً سے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روتی رہو۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ کلین شیو اور دراز قد آدمی، کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے کھڑا، بار بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، سوری۔ آفیسر نے اپنے ضبط سے کہا تو وہ چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ ایک آنسو آنکھوں سے ٹپکا۔ پیچھے آتی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی لندن جانے والی اگلی فلائٹ کا پوچھ رہا تھا۔ وہ ان سب کی طرف پشت کے کھڑی ہو گئی اور موبائل نکالا۔ ویسے پہلے ایئرپورٹ کے نیٹ سے کنیکٹ کر چکی تھی۔ مالا اور ماں کو کیا پریشان کرتی، اسے عباد کو ہی کال ملانی تھی، مگر عباد کا فون آف تھا اور وہ بار بار سے کال ملانے لگی۔ عباد کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، وہ سسرال والوں کے ساتھ نہیں تھا اور فی الحال وہ سسرال نہیں کال کر سکتی تھی۔ خالہ بے شک خالہ تھی، لیکن اب وہ ساس بھی تھی۔ لندن کی فلائٹ کا پوچھنے والا مرد ڈیسک سے ہٹا اور ماہی کے ساتھ سے گزر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سر جھکائے آنسو صاف کرتے ہوئے عباد کو کال ملا رہی تھی۔ وہ چند قدم دور رکا، جیسے ضبط سے گہرے سانس لیے، پھر واپس آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے سامنے آ رکا ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ماہی نے گیلا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اتنی جلدی رونے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن پیگنینسی ہارمونز، اف، کیونکہ میں پریشان ہوں۔ پھر غصے سے انفارمیشن ڈیسک کی طرف دیکھا۔ قطر ایئر لائن کے خلاف میں ٹویٹر پہ اتنا ٹرینڈ چلاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے۔ بازو پہ کوٹ ڈالے آدمی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں۔ پھر اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ سوری، میں کچھ زیادہ بول گئی، میں پریشان تھی، میری جگہ آپ بھی ہوتے تو یہی کرتے۔ ٹیشو سے سرخ ناک رگڑی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے بالکل نہ کرتا۔ اچھا، آپ کیا کرتے؟
وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس آدمی کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ خوش شکل اور پر اعتماد سا تھا، قیمتی سوٹ، چمکتے جوتے، کلائی کی گھڑی، اس کی ہر شے سے عمارت سے لگتی تھی۔ وہ کوئی عام سا مسافر نہیں تھا جو صرف اس سے بے تکلف ہونا چاہتا تھا۔ میں ایئر لائن کو ٹویٹر ٹرینڈ کی دھمکی نہ دیتا، جیسے اس پہ افسوس کیا۔ ماہی کے ابرو ناراضی سے اکٹھے ہوئے۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن اس آدمی نے انگلی اٹھا کے اسے روک دیا اور خود واپس انفارمیشن ڈیسک تک آیا۔ وہاں برش نہیں تھا۔ اس مسافر کی اگلی 2 فلائٹس قطر ایئر لائن کی نااہلی کی وجہ سے مس ہوئی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا۔ پہلے آپ لوگ صرف بیگس توڑتے تھے، باپ سامان بھی وقت پہ نہیں پہنچاتے۔ سر، ان کی فائنل منزل دوحہ تھی، ان کا سامان یہی پہنچے گا، میں نے انہیں بتایا ہے۔ لیکن آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے ان کا مالی نقصان ہوتا ہے تو ایئر لائن اس نقصان کو ادا کر دے گی۔ ماہی نے چونکے سے دیکھا، لب بے یقینی سے کھل گئے۔ ہیں؟ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے، ساتھ ہی موبائل اسکرینز کا نام سامنے کی۔ آفیسر کے تاثرات بدلے، اس نے ہلکے سے شانے چکائے۔ جی، وہ نئی فلائٹ لے کر کلیم داخل کر سکتی ہیں، ایئر لائن ان کو نئی فلائٹس کی قیمت ریفنڈ کر دے گی۔ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماہی کا منہ کھل گیا۔ کمبخت۔ وہ مڑ کے اسی خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تمہیں کیوں بتائے گا؟ فلائٹ بک کرواتے وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انسان نے خود پینڈنگ ہوتی ہیں۔ پھر وہ سیدھا ہوا، اب رونا بند کرو اور نئی فلائٹس بک کرواؤ۔ وہ کہہ کے رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے موبائل نکال کے ویب سائٹ کھولنے لگی۔ اسے اب تسلی سے تمام شرائط و ضوابط پڑھنی تھی جنہیں وہ آئی ایگری کا بٹن دبا کے آگے کر دیتی تھی۔ پھر اچانک سے اس سے سر اٹھا کے دیکھا، وہ اب کہیں نہیں تھا۔ ایئرپورٹ کے انسانوں کے ہجوم میں وہ کہیں دور چلا گیا تھا۔ نامعلوم کون تھا۔ کشمالہ کو شادیاں ہمیشہ بورنگ لگتی تھی۔ سج سور کے جاؤ، ہال کے ایک میز پہ جا کر بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ، تصویر بناؤ اور واپس آ جاؤ۔ اور مائی کے بغیر تو وہ مزید بورنگ تھی۔ لیکن کزن کا ولیمہ تھا اور ماں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کو کمپنی دینے کے لیے وہ ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ذہن ماہی کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ ماں بھی زیر لب اسی کے لیے کچھ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی بیٹی پہلی دفعہ اکیلے بیرون ملک سفر کر رہی تھی، وہ بھی فلائٹس بدل کے۔ وہ بار بار ماں کو تسلی دیتی کہ ماہی ماہی ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک رہے گی۔ لیکن ماں پریشان سی تھی۔ ولیمے میں شرکت نے ان کا ذہن کجے بانٹ دیا۔ آج ان کو تیار کرنے والی ماہی نہیں تھی، اس لیے وہ واجبی سا تیار ہوئی تھی۔ ملا خود بھی ہلکی پھلکی ہی تیار ہوا کرتی۔ اس نے ہلکے کام والا سب جوڑا پہن رکھا تھا، چھوٹے بال کھلے تھے اور کانوں میں نگینوں والے ایئر رنگز تھے۔ گالوں کے دانے آج کل ذرا زیادہ خراب ہو رہے تھے، اس لیے وہ میک اپ بالکل نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ سبز آنکھوں کے گرد لائنر بھی نہیں لگاتی تھی، الرجی سے ہونے لگتی۔ جوتے بھی فلیٹ ہی پہنتی۔ ان کے خاندان میں غیر شادی شدہ لڑکیوں کا میک اپ کرنا یا اونچی ہیلز پہننا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان سب ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے لڑکیاں شادی کا انتظار کرتی تھیں۔ فنکشن ویسا ہی تھا جیسا لاہور کا کوئی بورنگ فنکشن ہوتا ہے۔ یہاں بھی بخت بھی کے گھر کی شادی کی طرح دیکھ ہی نہ ہی ٹپے، بس سجرے سبڑے لوگ، مصنوعی باتیں اور کھوکھلے کہہ کے۔ وہ بور سی ہو کے ماں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ماں بھی ایک جگہ رک نہیں رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر رشتہ دار سے مل رہی تھی، وہ بھی ساتھ ہی مسکرا کے سب سے ملتی۔ دفتن نگاہ سامنے ایک میز پہ چار ٹہری۔ وہاں سمرین آنٹی کبیرہ تائی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کبیرہ اس زمانے میں بھی ایسی ہی تھی، وہی ساڑی پہننے کا انداز، وہی بوئے کٹ بال۔ وہ رخ موڑ کے بیٹھی تھی ایسے کہ وہ دور سے آتی پورے جہاں اور کشمالہ کو دیکھ سکتی تھی۔ انہیں دیکھ کے وہ رسمی سے مسکرا بھی دی، ماں اور کشمالہ بھی مسکرا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کبیرہ سے ان کی بول چال بند نہیں ہوئی تھی۔ سمرین آنٹی نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ان کی جانب پوچھ تھی۔ اوف، اب ان سے بھی ملنا پڑے گا جنہیں امیر بہو چاہیے تھی۔ کشمالہ کا دل تھوڑا خراب ہوا، لیکن خیر مجبوری تھی۔ سمرین اور سہیل مادیت پرست تھے تو کیا ہوا، وہ بھی اعلیٰ ضرف تھی، مسکرا کے مل لے گی۔ اس نے بس ایک گہرا سانس لیا اور خود کو ٹھنڈا کیا۔ ماں کے ساتھ ان کی طرف چل دی۔ کبیرہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتی ہوئی سمرین سے باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ دونوں اتنے قریب آ گئے کہ سماعت کی حد میں تھی تو کبیرہ نے چہرے پہ حیرت لاتے ہوئے سمرین کو مخاطب کیا۔ آپ سہیل کا رشتہ کر رہی تھی نا اورے کی بیٹے سے، اس کا کیا بنا؟ وہ دونوں جہاں تھی وہی رک گئی ساکن۔ بس کیا بتاؤں کبیرہ، سمرین جس طرح ایک دم پھٹ کے بولی۔ مالا اور ماں وہی رک گئی ساکن جامد ان کے آئین پیچھے۔ میں نے تو خاندان کی وجہ سے لڑکی پسند کر لی، ہورے کو بھی کہہ دیا، لیکن سہیل تو اس کو دیکھتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ اتنا غصہ ہوا مجھ پہ کہ آپ نے لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، دانوں سے بھرا ہوا، کیسی لڑکی رہ گئی تھی اس کے لیے،
اب کبیرہ انصاف کی بات کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بے انتہا خوبصورت، اس کے ساتھ لڑکی میچ تو کرنی چاہیے، اور جس لڑکی کو اپنے چہرے کا ہی خیال نہ ہو اس کے ساتھ کیسے چلے گی؟ اسے محسوس ہوا کہ ماں نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما ہے، جیسے اس کو روکنے کا اشارہ کیا ہے۔ وہ جو خود بالکل خاموش کھڑی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مالا، اس نے فوراً بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ہر بچہ مشکل میں پڑنے پہ سب سے پہلے ماں کو دیکھتا ہے۔ ماں سامنے دیکھ رہی تھی، مالا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، ان کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، مالا کا گرم۔ اس نے گرم کو ٹھنڈے سے چھڑا لیا، ایک دم وہ مڑی اور تیزی سے ان سب سے دور ہٹتی گئی۔ اس کا رخ میرج ہال کے واش رومز کی طرف تھا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابھی اس نے سمرین کے الفاظ ٹھیک سے اندر اتارے بھی نہیں تھے، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ اسے اپنا چہرہ دنیا سے چھپانا ہے۔ پورے جہاں بیگم نہ واپس مڑی نہ رکی، وہ قدم قدم اٹھاتی اپنے بھاری وجود کے لیے اسے ٹیبل کے قریب آئی۔ انہیں دیکھ کے کبیرہ اٹھ کھڑی ہوئی، مسکرا کے ان کے استقبال کیا۔ سمرین آنٹی کے چہرے پہ پریشانی آئی، گھبراہٹ سے سلام کیا، لیکن پورے جہاں اس سنجیدگی سے ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھی۔ سر پہ شفون کا نیلا دوپٹہ لیے، ایک کندھے پہ شال ڈالے، کانوں اور گردنوں میں موتی پہنے، سبز آنکھوں والی حورے جہاں نے بڑے وقار سے ان دونوں کے سلام کا جواب دیا۔ سمرین گھبرا گھبرا کے بار بار کبیرہ کو دیکھتی، لیکن کبیرہ مسکرائی جا رہی تھی، دل میں جیسے ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ کیسی ہو کبیرہ؟ حورے جہاں نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ کبیرہ کی اسموکی آئی سے سجی آنکھیں چمک رہی تھی۔ عنایا کیسی ہے؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ کبیرہ اسی طرح مسکرائے گئی۔ ٹھیک ہے، پڑھائی میں بزی ہے۔ اللہ تمہاری بیٹی کو نیک وقت لگائے کبیرہ، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ کبیرہ نے مسکرا کے آمین کہا۔ حورے جہاں کے درس ان پہ بے اثر تھے۔ حورے جہاں کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ اسی سنجیدگی سے کہنے لگی، ویسے بیٹے بھی سانجھے ہوتے ہیں، ان کا غم بھی سانجھا ہوتا ہے۔ تمہارے انگلینڈ میں ایک ہمسائے تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود صاحب، وہ معید کے ابو کے بھی دوست تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد بھی جب بھی پاکستان آئی ہماری طرف ضرور آتے ہیں۔ کبیرہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ انہوں نے بتایا تھا تمہارے بیٹے کی موت کا۔ کبیرہ، مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں کبیرہ کے چہرے پہ گڑی تھی اور آواز آہستہ۔ کبیرہ کی رنگت بدلی، سمرین چونک کے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے کبھی افسوس نہیں کیا تم سے، کیونکہ ہم نے کسی کی اولاد پر جھوٹ باندھتے ہیں اور نہ ان کا سچ کسی کو بتاتے ہیں، یہ میرے ماں باپ کی تربیت نہیں۔ وہ کبیرہ پہ نظر جمائے کہہ رہی تھی، ان کی آواز میں ایک دھمکی تھی۔ کبیرہ سادان بالکل شل رہ گئی، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی سن نہ لے۔ جس کو دولت چاہیے اس کو دولت ہی ملے گی۔ ایک کاٹدار نظر سمرین پہ ڈالی۔ جس کو صورت چاہیے اس کو صورت ہی ملے گی۔ اللہ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے، اور وہی اللہ میری بیٹی کو دوسرا وقت لگائے گا، ایسا وقت کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ اس کی ماں کی دعا ہے۔ خوش رہو تم لوگ اپنی دنیا میں۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ گئیں۔ دونوں خواتین شل بیٹھی تھی اپنے اپنے بیٹوں کی وجہ سے۔ پھر سمرین وہاں سے اٹھ گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے ناپسندیدگی سے کبیرہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے سہیل کا رشتہ اس عورت کی بیٹی سے نہیں کر سکتی تھی جو اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ بتاتی ہو۔ پورے جہاں بیگم دھیرے دھیرے چلتی وہاں سے دور جا رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی تلاش تھی، اور میلے میں بچھڑ جانے والے بچے کی اس کی ماں تلاش کر ہی لیتی ہے، چاہے وہ جہاں بھی چھپ جائے۔ آئی ایم سوری، آپ کا کارڈ کام نہیں کر رہا۔ ایک دوسرا ڈیسک تھا، یہاں بیٹھا نوجوان کافی خوش اخلاق تھا۔ نہ اسے آن لائن ٹکٹ بک ہو رہا تھا، نہ کارڈ یہاں کام کر رہا تھا۔ پاکستانی بینکوں کے مسئلے، اوف! اوپر سے اس کے پاس اتنا کیش بھی نہیں تھا کہ ٹکٹ کی قیمت بھر سکتی۔ ایئر لائن تو بعد میں واپس کرے گی، ابھی تو لاکھوں روپے کا یہ خرچہ اسے ہی کرنا تھا۔ بھائی کو ایک دفعہ پھر ایئرپورٹ کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہوئیں۔ کچھ اسٹریس، کچھ پریگننسی ہارمونز، اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر ٹرائی کر دیں۔ اسے اپنا کارڈ بڑھایا۔ نوجوان نے پھر سے اسے لگایا، لیکن بے سود۔ اسے معذرت کے ساتھ کارڈ واپس کر دیا۔ ماہی کی آنکھیں پھر سے گیلی ہوئیں۔ کمر کا درد اب شدید ہوتا جا رہا تھا۔ عباد بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسے اب کہیں بیٹھنا تھا۔ قریبی ویٹنگ ایریا میں لوہے کی غیر آرامدہ کرسیاں رکھی تھی اور سب فل تھی۔ وہ ایک راہداری میں مڑ گئی اور چھوٹے قدموں سے آگے چلنے لگی۔ عباد کا فون آف تھا، سسرال فون کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عباد کے خاندان میں باتیں آگے نکل جاتی تھی، سارے پاکستان کو خبر ہو جاتی اور سب کہتے کہ ماہی کی غلطی ہے۔ ساس نے کہا بھی تھا کہ وہ نیکٹنگ فلائٹ لو، سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور چار صدا کی پینڈو کہیں گے اس کو۔ 20 سالہ مام بینا کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اف اف، وہ کیا کرے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے چند لوگوں کو روک کے پوچھا بھی کہ وہ کیا کرے، لیکن سب اس مرد جیسے نہ تھے۔ لوگ جلدی میں تھے، کسی کی فلائٹ نکلی جا رہی تھی، کسی کو سامان اٹھانے کی جلدی تھی، کسی کے پاس رک کے مشورہ دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایک راہداری میں اسموکنگ رومز بنے تھے، شیشے کی دیوار کے پار کچھ مرد اور عورتیں کسی ایک طرف منہ کیے اسموکنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔
کیا نشہ تھا یہ بھی، ایئرپورٹس پہ بھی ان کو چین نہیں۔ ماہی نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا اور سر جھٹک کے آگے بڑھنے لگے اور تبھی وہ اسے دوبارہ نظر آیا۔ وہ رک گئی۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ دبائے، لبوں میں سگار دبائے، دوسرے لوگوں کی طرح موبائل استعمال نہیں کر رہا تھا، بس خاموشی سے چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے انسانوں سے بھرے ایئرپورٹ پہ مابینا کو جیسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ شیشے کی دیوار کے قریب آئی اور اس کے عین سامنے آ کے دستک دی۔ وہ اسی طرح اوپر دیکھتا رہا، آواز اس تک نہیں پہنچی تھی، شاید وہ کسی خیال میں گم تھا، کچھ اداس سا تھا اس کے بارے میں۔ ماہی نے جھنجھلا کے زور سے شیشہ بجایا۔ چند لوگ ادھر دیکھنے لگے، کسی نے اسے بتایا کہ دروازہ باہر سے کھل سکتا ہے۔ وہ سمجھے وہ اندر آنا چاہ رہی ہے، کسی نے اس آدمی کو پکارا، کوئی اسے بلا رہا ہے۔ وہ چونکا، نگاہ شیشے کے پاس کھڑی اس لڑکی پہ مڑی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ Not again۔ ماہر فرید نے اکتا کے سوچا، پھر کندھے اچکا کے پوچھا، کیا ہے؟ باہر آئے۔ وہ پریشانی سے اسے باہر بلا رہی تھی۔ صرف وہی تھا جو اسے درست مشورے دے گا۔ تم اندر آ جاؤ۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، بس 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، یہاں سے آواز نہیں جاتی تھی۔ اس کے اشارے پہ وہ جھنجھلا گئی، پلیز باہر آئے۔ باہر قدرے اکتا کے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آیا۔ سگار ہاتھوں میں تھا، شیشے کا دروازہ ذرا سا کھول کے باہر دیکھا، بہت سا دھواں بھی باہر آیا۔ اندر آ جاؤ، میں باہر نہیں آ سکتا، میں سگار کے درمیان میں ہوں، میں اس کے دھوئے کے قریب نہیں جا سکتی۔ جھنجھلا کے بولی، اب اس کو کیا کہے؟ آپ پہلے میری بات سن لیں، پھر سگریٹ پی لینا۔ ماہر فرید کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ یہ سگریٹ نہیں، سگار ہے۔ انگلیوں میں پھنسا سگار اٹھا کے دکھایا۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے، وہ بھی زہر یہ بھی زہر۔ اچھا باہر آئے، میری بات سنیں۔ وہ یوں دروازہ کھول کے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، بددلی سے سگار بند میں اچھال دیا اور باہر آ گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ میرا شوہر میرا فون نہیں اٹھا رہا اور میرا کارڈ کام نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ تمہارے پاس 5-6 گھنٹے ہیں نا، بار بار کال کرو، اٹھا دے گا۔ اگر نہ اٹھائے تو میں کیا کروں گی؟ وہ پریشان تھی، رونے والی چڑچڑی سی۔ وہ سیڑھیاں دیکھ رہی ہو؟ اس نے بازو لمبا کر کے ایک طرف اشارہ کیا۔ اوپر جاؤ، جا کے کسی پبلک لاؤنج میں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو۔ ماہی نے اس طرف دیکھا، لڑکی سیڑھیاں جامد تھی۔ لفٹ نہیں ہے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ وہ چونکا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے بچنا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، بات بات پہ رونا، اور اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے، تاثرات بدلے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ ماہی دوست نہیں بنایا کرتی تھی، وہ ہر ایک پہ شک کرتی تھی، لیکن کچھ تھا مقناطیسی سا اس آدمی کے بارے میں، کچھ ایسا جو دل کو غیر آرام دہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس وقت وہ غیر ملک میں قیدی، اور سب نے کہا تھا کہ کسی اجنبی، بالخصوص پاکستانی پہ بھروسہ نہ کرنا، لیکن مابینا مبین نے اس پہ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تو کچھ دیر اپنے پیچھے چلاتا گیا، پھر ایک ایکسیلریٹر کے دھانے رکا۔ وہاں باوردی سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ ماہی نے اپنا فون نکالا اور اس میں موجود کارڈ سکین کیا، پھر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری گیسٹ ہے۔ سیڑھیاں انہیں اوپر لے گئیں جہاں المرجان لاؤنج بنا تھا، دنیا کے بہترین ایئرپورٹ کا بہترین فرسٹ کلاس لاؤنج، رنگوں اور روشنیوں کی ایک الگ دنیا۔ بے اختیار گردن اوپر نیچے موڑ کے اطراف کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی ساری پریشانی بھول گئی تھی۔ ایک بڑے سے ہال میں جگہ جگہ آرام دہ صوفہ رکھے تھے، زرد خوابیدہ سی بتیاں جل رہی تھیں، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے، کچھ اپنے فونز اور لیپ ٹاپس پہ لگے تھے۔ ایک طرف وسیع عریض تالاب بنا تھا، تالاب کے اوپر کی چھت چمکدار تھی، اس کی روشنی کے عکس تالاب کا پانی جھلملا رہا تھا۔ یہ کوئی اور دنیا تھی۔ اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو لوہے کی کرسیاں ملتی تھی، یہ فرسٹ اور بزنس کلاس میں سفر کرنے والے عمرہ کا لاؤنج تھا۔ ماہر نے پانی کے قریب رکھے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا، وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ٹانگوں اور کمر کو سکون آیا، بیگ پیک میز پہ رکھ دیا۔ اب تم یہاں آرام سے انتظار کرو، اوپر ریسٹورانٹ میں بفے لگا ہوا ہوگا، وہاں جا کے کھانا کھاؤ اور مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ وہ ہدایت دیتا بس جانے لگا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ وہ تیزی سے بولی، دل ایک دم گھبرا گیا۔ میں یہیں کہیں بیٹھ جاؤں گا، میرا سگار ٹائم تو تم نے خراب کر ہی دیا ہے۔ اگر خراب ہو ہی گیا ہے تو آپ یہیں بیٹھ جائیں، بس میرا شوہر فون اٹھا لے تو آپ چلے جائیے گا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے روکے۔ سوچیں آپ کی بہن مشکل میں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اپنی طرف سے ماہر نے ٹپیکل پاکستانیوں والا حربہ استعمال کیا۔ ماہر کے سارے اعصاب تن گئے، اس کی بات چوٹ الگ سی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تھینک یو، وہ ممنون ہوئی، دل کو سکون آیا، وہ اکیلی نہیں تھی۔ اور سوری آپ کا سگریٹ ٹائم خراب کرنے کے لیے۔ سگار، آج اس نے غصے سے تصحیح نہیں کی، بس تالاب کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، ایک ہی بات ہے نا؟ ایک بات نہیں ہے، سگریٹ زہر ہے۔ وہ پانی پہ رقص کرتی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ اور سگار کیا ہے؟ میری محبوبہ، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو ماہی ایک دم ہنس پڑی۔ سگار آپ کی ایڈکشن ہے، محبوبہ وغیرہ نہیں۔
اپنی ازلی انداز میں بولی، پھر احساس ہوا کہ اپنی مدد کرنے والے آدمی کو ناراض کرنا دانشمندی نہیں تھی۔ جلدی سے مسکراہٹ روکی۔ سوری، میں کیا پیو گی؟ میں کافی لینے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، میں کیفین سے پرہیز کر رہی ہوں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ کم عمری کی شادی، پہلا بچہ، یہ کوئی وہمی لڑکی تھی پریگننسی ہونے سے ڈرنے والی، ورنہ اتنا کیا پرہیز؟ خیر، وہی بات کو پھر سے کال ملانے کی کوشش کرنے لگی، بے سود۔ تھک کے اس نے ماں اور مالا کو کال کی، دونوں فون نہیں اٹھا رہی تھی، شاید ابھی ولیمے سے واپس نہیں آئی تھی۔ المرجان لاؤنج کے ماحول نے اس کے اعصاب کو ریلیکس کر دیا تھا۔ خیر، اس کے پاس بہت وقت ہے، وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گرین ٹی کا کپ اس کے سامنے میز پہ رکھا گیا تو وہ چونکی، پھر فون رکھ دیا۔ وہ اپنا کافی کپ لیے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ اسے پہلی دفعہ اس اجنبی میں دلچسپی ہوئی۔ لندن سے۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے تالاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے برطانوی لہجے سے پہچان چکی تھی۔ اور کہاں جا رہی ہیں؟ واپس لندن؟ وہ چونکی۔ آپ آتے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں؟ خیریت؟ ہاں۔ وہ زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ ٹکٹ ہی ضائع کر دیا، امیر لوگوں کے بھی مزے ہیں۔ کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کہہ ڈالا۔ اب اسے زیادہ مابینا اپنی زبان کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، اور کیا مزے ہیں امیر لوگوں کے؟ وہ ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی بھی وقت مرضی کی فلائٹ لے سکتے ہیں، میری طرح ایئرپورٹس پہ خوار نہیں ہوتے۔ تم اپنے شوہر کے گھر والوں کو کال کر سکتی ہو۔ ہرگز نہیں، میرا سارا سسرال نیو یارک میں اکٹھا ہے، ان کو بتا دیا تو وہاں جو میرے ساتھ ہوگا وہ بس مجھے پتا ہے۔ وہ جھرجھری لی اس نے۔ وہ چونکے سے دیکھنے لگا جیسے تشویش ہوئی۔ کیا وہ تم پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماہی کا چہرہ گلابی ہوا۔ کوئی ہاتھ اٹھائے تو صحیح، میں ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی، میری ماں نے مجھے کمزور عورت نہیں بنایا ہوں۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ مجھے صرف کوسب کا موضوع بننا ڈر لگتا ہے، کوئی مجھے بیوقوف نہ کہے، ہاتھ اٹھائیں تو صحیح۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ کیا ہر عورت ہاتھ اٹھانے والے شوہر کا ہاتھ توڑ سکتی ہے؟ وہ تھوڑی پہ انگلیاں رکھے سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ بالکل توڑ سکتی ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہو اور بالخصوص امیر ہو۔ اب میری ملازمہ کی بیٹی کو دیکھ لیں۔ وہ کپ میں ڈی بیگ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ روز پٹتی ہے اپنے شوہر سے، مگر اسے نہیں چھوڑتی۔ اس دن بازو ٹوٹا ہوا تھا اس کا، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہتی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ ماہر کا ایک دم چہرہ موڑ کے تالاب کو دیکھنے لگا، مٹھی بھینچ لی اتنی زور سے کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں، سیڑھیوں سے کوئی روز روز گر سکتا ہے کیا؟ مگر نہیں، ایک ہی بہانہ ہے سب بیچاری عورتوں کے پاس، پھر تصحیح کی، غریب اور مڈل کلاس عورتوں کے پاس، کیونکہ وہی پٹنگ ہے، امیر ہوتی تو کوئی ہاتھ نہ لگا سکتا۔ امیر عورتوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے، وہ پانی کو دیکھتے ہوئے بولا تو آواز بہت آہستہ تھی۔ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی، اب وہ ریلیکس لگتی تھی۔ نہیں ہوتا، اب آپ کے لندن میں کسی عورت کو کوئی انگلی سے بھی چھو لے تو وہ پولیس بلا لے گی، اور لندن میں ہر سال 98,000 عورتیں اپنے شوہر یا بوائے فرینڈ کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ ماہی کے لب کھل گئے۔ کیا؟ اسے یقین نہیں آیا، لیکن وہاں تو آپ پولیس بلا سکتے ہیں۔ بچپن سے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں یہی دیکھا تھا کہ باہر کے ملکوں میں نہ کوئی بچے کو مار سکتا ہے نہ بیوی کو۔ یہ 98,000 وہ عورتیں ہیں جو پولیس کو بلاتی ہیں، پھر چند دن کی دوری اور ذرا سا جرمانہ بھرنے کے بعد ان کا آدمی ان کو منا لیتا ہے اور وہ واپس اسی ٹاکسک رشتے میں چلی جاتی ہیں۔ لاکھوں عورتیں وہ ہیں جو پولیس نہیں بلاتی اور وہ عموماً، اس سے تھوک نکلا، پڑھی لکھی اور امیر ہوتی ہیں۔ ماہی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ پڑھی لکھی امیر عورتیں کیوں شوہر کا تشدد برداشت کرتی ہیں؟ سامنے بیٹھے مرد کی بھوری آنکھوں میں تالاب کے پانی کا عکس ابھرا۔ شاید ان کے بیٹوں نے ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ ہیں؟ بیٹے کہاں سے آ گئے؟ ماہی نے سر جھٹکا اور ہلکے سے کن پٹی کو چھوا۔ جب سے حلال نے وہ بات کہی تھی اس کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ نہیں اٹھایا تمہارے شوہر نے فون؟ اس کو تو میں امریکہ جا کے پوچھوں گی، کم بخت۔ اس نے دانت کچکچائے، پھر گھڑی دیکھی، ابھی کافی وقت تھا۔ ولیمے سے وہ جلد واپس آ گئی تھی، واپسی کا سارا رستہ اس نے ماں سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ ماں نے بیچ راستے میں اس کا ہاتھ تھاما، ان کا ہاتھ اب بھی ٹھنڈا۔ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتوں کا برا نہیں مناتے، لیکن اس نے ہاتھ چھڑا دیا، بس خشک آنکھوں سے باہر دیکھے گی۔ گھر آ کے وہ اوپر اسٹوڈیو میں چلے گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ مالا یہی کرتی تھی، اسے جب بھی کوئی صدمہ ملتا وہ خود کو ہر چیز سے الگ کر لیتی، دور چلی جاتی، سب کو چھوڑ دیتی۔ یہ اس کا سیلف ڈیفense میکینزم تھا۔ ماں نے 2-3 دفعہ بخت بی کے ہاتھ پیغام بھیج کے اسے بلایا، لیکن وہ نہیں آئی۔
ابھی تک دروازہ نہیں کھولا؟ ماں کچن کاؤنٹر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی جب وقت بھی ٹرے واپس لائیں۔ چہرے پہ مایوسی تھی، ہوئے جہاں بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ اٹھی اور کھانے کی ٹرے اٹھا لی۔ ان کے گھٹنے اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ گھر میں وہ سارا دن چلتی پھرتی تھی لیکن سیڑھیاں چڑھنا دشوار تھا۔ ہفتے بعد جا کے اوپر صفائی کا جائزہ لیتی، البتہ آج وہ خود ٹرے اٹھائے سنبھل سنبھل کے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اسٹوڈیو کی طرف جاتے زینے بیرونی تھے، لوہے کی یہ زینے جن کے درمیان خلا تھا۔ ماں اوپر آئی تو انہیں سانس چڑھ چکا تھا۔ چند لمحے گہرے گہرے سانس لے کر تنفس ہموار کیا، پھر اپنے بھاری ہاتھ سے دروازہ بجایا۔ کلائی میں بڑے سونے کے کنگن چھنک اٹھے۔ بیٹے کھانا کھا لو، کھانے سے کیا ناراضی؟ مجھے بھوک نہیں ہے ماں، آپ جائیں۔ وہ بس ہلکا سا اتنا ہی بولی۔ وہ اسٹوڈیو کے فرش کے وسط میں بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگا کے ان پہ تھوڑی ٹکا رکھی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کے چہرے کے دانوں پر سے پھسلتے جا رہے تھے۔ مالا، میری بیٹی۔ انہوں نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے پھر دستک دی، مگر وہ نہیں۔ پھر آہستہ سے جھکی، ٹرے چوکٹ پہ رکھی ایک ہاتھ سے ریلنگ کا سہارا لیا اور دوسرا گھٹنے پہ رکھے وہیں اوپری سینے پہ بیٹھ گئی۔ دوپٹے کے پلو سے گردن کا پسینہ تھپ تھپا کے خشک کیا۔ یہ اوپن ایئر زینے تھے، یہاں سے بیٹھ کے دیکھو تو ساری کالونی اور اس کے لہلہاتے درخت نظر آتے۔ ہر گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا سبز قطعہ اس گھر کے مالک کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تم پوچھتی تھی کہ میں پودے کیوں اگاتی ہوں؟ ہوا سے ان کا دوپٹہ اڑنے لگا تو اسے سر پہ ٹکا کے کانوں کے پیچھے ارس لیا۔ نگاہیں ان درختوں پہ جمی جو کتار کی صورت میں سڑک کنارے اگے تھے، ہر گھر کا اپنا درخت۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کے غور سے سننے لگی۔ اور میں کہتی تھی کہ پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ وہ نہیں اندھیرا اسٹوڈیو میں بیٹھی خاموشی سے سنے گی۔ لیکن اصل بات یہ نہیں بیٹے، مجھے میرے پودے اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ میری طرح تنہا تھے۔ تمہارے ابو تمہارے بچپن میں مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور بنا چاپ کی چلتی ہوئی دروازے تک آئی، پھر اس کے ساتھ بیٹھی ہوں کہ پشت دروازے لگا دے۔ اگر میں لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگائے بیٹھی رہتی تو میں زندگی کا یہ سفر کیسے طے کرتی؟ اپنے بچوں کو اکیلے کیسے پالتی؟ مالا نے سر دروازے سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ باہر ماں بھی ایسے بیٹھی تھی کہ اس طرف پشت تھی، دونوں کے درمیان ایک بند دروازہ حائل تھا۔ ہر پودا تنہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ارد گرد کے پودوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اور شاخیں آسمان میں۔ وہ اپنے رب کی طرف جانے کے لیے اپنا قد بڑا کرتا ہے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ساری عمر سنا تھا کہ وہ خوبصورت شکل کی ہے، کبھی اپنے بارے میں کوئی انسیکیورٹی نہیں پالی۔ جب اسے لگا کہ وہ لوگ ان کی مالی حیثیت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تو اسے برا نہ لگا۔ لیکن آج کیسے دو عورتوں نے مل کے اس کی ساری ذات کو زمین بوس کر دیا؟ وہ الفاظ، کیا آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تانوں سے بھرا ہوا؟ اس کے دل میں ایسے گڑے تھے کہ اب نکل نہیں پا رہے تھے۔ چہرے کے چند نشان، ساولی رنگت، چھوٹا قد، موٹاپا۔ کیا انسان خوبصورتی کے ان پیمانوں کو آنکھوں میں لیے پیدا ہوا تھا یا معاشرے نے اس کے ذہن میں فرق کیے تھے؟ ماں کہہ رہی تھی، پودوں کو نہیں پرواہ ہوتی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کس کے پھل اس سے زیادہ اور کس کا پھول اس سے خوشنما۔ وہ بس اپنے بیج کا وفادار ہوتا ہے، وہ بیج جس نے اسے جنا۔ وہ اپنی ساری توانائی اس بیج کو درخت جننے کے قد تک پہنچانے میں صرف کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اسٹوڈیو تاریک اور خاموش تھا اور دھندلا بھی۔ آنکھوں سے آنسو گرنا رک گئے تھے۔ ماں اب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو رہی تھی۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدر نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چونک گئی، اس کو معلوم تھا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی۔ اب زینے اترنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑی اور موبائل نکالا، پھر دھندلی بسائی کے ساتھ ظہیر کو کال کی۔ ظہیر، میں پارٹنرشپ کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز گیلی تھی، دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ مالا، ایسا ہے کہ اب میں تمہیں پارٹنرشپ آفر نہیں کر سکتا، سیلری پہ مینجمنٹ پوزیشن دے سکتا ہوں، مگر تم نے پارٹنرشپ کہا تھا۔ ہاں، لیکن ابو کا کہنا ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے مجھے کسی کو پارٹنر نہیں بنانا چاہیے۔ اگر تم انویسٹ کر سکو تو ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ وہ ظہیر کو جانتی تھی، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا اور وہ مجبور ہو کے اس کے پاس آئی ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ مالا انویسٹ نہیں کر سکتی۔ ماں نے ماہی کی شادی بھی چند ماہ پہلے ہی کی تھی، ایسے میں وہ خطیر رقم مانگ کے ان کی کمر نہیں توڑ سکتی تھی۔ کیا اسے ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا چاہیے جو آفر دے کر پیچھے ہٹ گیا تھا، جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ کیا ایسا شخص ایک ریڈ فلیگ تھا یا ایک اچھا کولیگ؟ لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ تھا جسے جلد سے جلد گھر کے اس ماحول اور خاندان والوں سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔
اس کا فون لگ گیا. یہ قبول ہے کہنا بہتر تھا اس قبول ہے کہنے سے جس کے خواب ہر لڑکی کی طرح اس نے ساری عمر دیکھے تھے. لیکن کشمالہ مبین ان لڑکیوں میں سے نہیں بنے گی جو بار بار چائے کی ٹرالی لائیں اور ریجیکٹ ہوں. کیا فائدہ اس شادی کا جس میں دوسرے کے معیار کے مطابق خود کو ایک سانچے میں ڈھالنا پڑے. اس نے بھی ہر لڑکی کی طرح سوچا تھا کہ شادی اسے خوشی دے گی، لیکن آج اسے علم ہوا کہ شادی خوشی کا دوسرا نام نہیں تھا. شادی خوشی کے لیے نہیں کی جاتی، اس لیے کی جاتی ہے یا خوشی ہوتی کی ہے جو اسے ابھی نہیں معلوم تھا. شادی مشکل ہے، اکیلے رہنا بھی مشکل ہے. اس نے اکیلے رہنے کا انتخاب کر لیا. اس نے آنسو صاف کیا اور وہاں سے اٹھی. اسے نیچے جا کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا تھا. المرجان لاؤنج کی بالائی منزل پہ ایک پرتعیش اور وسیع و عریض ریسٹوران بنا تھا. وہ اپنا کھانا ڈال کے لایا تو دیکھا وہ میز پہ ویسے ہی بیٹھے مسلسل کالز کیے جا رہے تھے. کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اسے تھوڑی دیر پہلے اپنے ہمراہ اوپر لایا تھا تاکہ وہ کھانا کھا سکے. اب دیکھا تو وہ ایسے ہی بیٹھی تھی قدرے شرمندہ سے. میں پے کیے بغیر کھا نہیں ہو سکتی. یہ فری ہے تو میری گیسٹ ہو جاؤ، شاباش کھانا کھاؤ. وہ نرمی سے کہہ کے سامنے بیٹھا. وہ اب بھی نہیں اٹھی تو ماہی نے گہری سانس لی. کیا تم قطر ایئر لائن سے بدلہ نہیں لینا چاہتی؟ تم جتنا کھاؤ گی اتنا ان کو کھانا اور بنانا پڑے گا. نقصان ہی نقصان. تھوڑی دیر بعد مابینہ مبین پلیٹ بھرے اس کے سامنے بیٹھی مزے سے کھا رہی تھی. 2-3 ڈرنکس اور جوسز بھی ساتھ رکھے تھے. ایک تو بھوک اتنے لگے تھے، اوپر سے فلائٹ کا کھانا اچھا نہیں لگا تھا. یہاں تو ایک شام کے کھانے جس سے آتے. کھانا اندر گیا تو دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا. نہ ماں یا مالا نے اس کی کال اٹھائی تھی، نہ ہی بعد میں. سب ٹھیک تو تھے نا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے بارے میں سوچتے اس کا خیال اس آدمی کی طرف چلا گیا جو پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے ساتھ موجود تھا. ان کے بارے میں سوچتی اس کا خیال اس آدمی کی طرف گیا. ماہی نے غور سے اسے دیکھا. وہ تھوڑا سا کھانا ڈالے غائب دماغی سے کھا رہا تھا. اسے سوائے کارڈ سکین کرنے کے اپنا موبائل نہیں نکالا تھا. وہ ایک ورکنگ پروفیشنل لگتا تھا. کیا اس کے کام نہیں ہوں گے یہاں؟ ہر کوئی فون پہ لگا تھا. وہ کیوں دنیا سے کٹا ہوا تھا؟ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ روک کے وہ غور سے دیکھنے لگی. ماہی نے جھکا سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں سمجھی تھی. میں نے تمہارے لیے ایک پیسہ نہیں خرچ کیا. اس لاؤنج میں میرے کارڈ پہ کوئی بھی گیسٹ فری میں آ سکتا ہے. آپ مجھے وقت دے رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں. میں اپنا وقت اور پیسہ کبھی ایسی جگہ نہیں لگاتا جہاں سے مجھے منافع نہ آئے. اور اس لمحے ماہی کو خیال آیا. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں. تم نے پوچھا ہی نہیں. کہہ کے واپس کھانا کھانے لگا. ماہی نے چند ثانیے انتظار کیا. آپ کون ہیں؟ مامار. یہ آپ کا نام ہے یا آپ آرکیٹیکٹ ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میرا نام مابینہ ہے، خود سے بولی. اور میرے شوہر کا نام عباد. کہاں سے ڈھونڈا تھا تم نے ایسا لاپرواہ شوہر؟ بینا. وہ سر جھکائے چھری کانٹے سے اسٹیک کاٹ رہا تھا. ماہی نے گہری سانس لی. لوگ اکثر اس کے مشکل نام کو چھوٹا کر کے بینا بنا دیتے تھے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا. پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. وہ فکر مند ہوئی. وہ میرا واحد دوست ہے. میں اسی کو جانتی ہوں. واحد دوست؟ ماہی نے چہرہ اٹھا کے تعجب سے اسے دیکھا. تم تو بہت غریب نکلی. مجھے دوست بنانے کا شوق نہیں. ویسے دوست سے یاد آیا، آپ کو 1 in 50 کا فلسفہ معلوم ہے؟ تمہیں بتا دو. اور وہ واقعی جوش سے بتانے لگی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک ریسرچ کے مطابق ایئرپورٹ پہ ملنے والے ہر 50 لوگوں میں سے ایک شخص سے ہم دوبارہ زندگی میں ضرور ملتے ہیں. مطلب اگر میں ایئرپورٹ پہ 50 لوگوں کو دوست بناؤں تو ان میں سے کسی ایک میں سے میں زندگی میں دوبارہ ضرور ملوں گی. 50 میں سے ایک؟ بہت دلچسپ. وہ پہلی دفعہ مسکرایا. اس کے گال میں گڑا سا بنا. تبھی ماہی کا فون بجنے لگا. اس نے جلدی سے کانٹا رکھا ایسا کہ وہ گرتے گرتے بچا. بے اختیار اسکرین دیکھی. ماں کالنگ. جھٹ فون کون سے لگایا. کدھر تھی آپ؟ کب سے کال کر رہی ہوں. وہ چھوٹتے ہی بولی، پھر رک کے سننے لگی. کیوں، کیا ہوا؟ وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھا اور دور کافی بار کی طرف چلا گیا. بارسٹا کو اپنی کافی کا آرڈر نوٹ کروایا. پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. 19-20 سال کی لڑکی سرخ چہرہ لیے غصے سے فون پہ کچھ کہہ رہی تھی. آنکھوں میں آنسو تھے. ماہر نے افسوس سے سر جھٹکا. امیر ہو یا مڈل کلاس، سب کے اپنے فیملی ایشوز تھے. پھر دوبارہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا کافی کے سپ لیتا رہا یہاں تک کہ وہ کال سے فارغ ہو گئی. تب وہ واپس آیا تو دیکھا وہ کھانا چھوڑے بیٹھی اور چہرہ ابھی تک سرخ. انشاءاللہ تمہاری فلائٹ کا انتظام ہو گیا ہوگا، کھنکھار کے کہتا سامنے بیٹھا. نہیں، میری امی کا فون تھا. وہ پہلے ہی پریشان تھی، بس میں ان کو مزید کیا پریشان کرتی. ویسے بھی ان کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، بہن کا کارڈ بھی نہیں چلے گا. بس میرا شوہر فون اٹھا لے. وہ فرسٹریشن سے بات کو پھر سے کال میں لانے لگی. اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکے غصے اور بے بسی کا شکار نظر آ رہی تھی. یقیناً اس کی ماں نے اسے کچھ ایسا کہا تھا. ابھی تک فون آف ہے اس کا. کیا کرتا ہے تمہارا شوہر؟ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولا. ٹیک لگا دی.
وہ 22 سال کا اسٹوڈنٹ ہے. او اتنی جلدی شادی کر لی تم دونوں نے. او اتنی جلدی شادی کر لی تم دونوں نے. نہیں کرنی چاہیے تھی شاید. کیا فائدہ ہوتا ہے شادی کا؟ دوسری کی مرضی اور معیار کے مطابق زندگی گزارو. وہ جیسے کچھ اور کہہ رہی تھی، بول کچھ ہو رہی تھی. تلخی ہی تلخی. وہ ٹیک لگائے بیٹھا، ایک ہاتھ گال تلے رکھے بغور اس لڑکی کو دیکھے گیا جس کا چہرہ کسی بھی قسم کی سرجری یا بوٹوکس سے پاک تھا. تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ماہی نے بھیگی نظر اٹھا کے اسے دیکھا. سہیل اور سمرین آنٹی کو الٹا ٹانگ دینا، بلکہ اللہ کرے دونوں کو چکن پاکس سے کرائیں، بڑا مزہ آئے گا. لیکن جب بولی تو سنجیدگی سے بس اتنا ہی. ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی سب سے بڑی فینٹیسی شادی ہوتی ہے. آپ کی کلاس کی لڑکیوں کی کچھ اور ہوتی ہوگی. وہ ایک دم ہنس دیا زور سے. وہ رک کے اسے دیکھنے لگی. وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا، مختلف سا لگا. یقین کرو میری سوسائٹی کی لڑکیوں کی سب سے بڑی فینٹیسی بھی شادی کرنا ہے. وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا. کافی کا خالی کپ ہاتھ میں گھما بھی رہا تھا. اس کی انگلیوں کو سگار کی طرف ہو رہی تھی. لیکن کیا تم شادی کر کے پچھتا رہی ہو؟ پتہ نہیں، شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک اجنبی ملک کے ایئرپورٹ پہ 100 مستوں میں کھڑی ماں بینا کو ایک اجنبی کے سامنے دل ہلکا کرنے میں کوئی وقت پیش نہیں آ رہی تھی. وہ اجنبی تھا ہی ایسا. شاید میں نے غلطی کیا، میری پڑھائی ادھوری رہ گئی. مجھے شوق نہیں ہے کیریئر بنانے کا. میری بہن کو بہت شوق ہے. اور اس کی آواز بھولی. مجھے نہیں لگتا اب وہ کبھی شادی کرے گی. وہ کیریئر بنائے گی. شاید وہ ٹھیک کہتی ہے. کیا رکھا ہے شادی میں؟ بہتر ہے لڑکیاں اپنا کیریئر بنائیں تاکہ جب وہ ٹریول کرے تو ان کے پاس ان کے اپنے کارڈز ہوں. بزی سے آنسو آنکھ سے ٹپکا. تمہاری بہن درست کہتی ہے، لڑکیوں کو مالی طور پر خود انحصار ہونا چاہیے. ماں بینا مبین کے دل کو دھکا سا لگا. مگر میں گھر بنانا چاہتی تھی، ایک خوبصورت گھر جہاں میرا شوہر میرے لیے کمائے اور میں ہمارے بچے پالوں جیسے ہماری ماں نے ہمیں پالا. کیا میں غلط ہوں؟ نہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا اور کپ نیچے رکھا. تم بھی درست ہو. گھر بنانا تو سب سے ضروری ہے. تمہیں بنانا چاہیے اور تمہارے شوہر کو تمہارے لیے کمانا چاہیے. وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی. آنسو پلکوں کے باڑ پر رک گئے. میں بھی درست ہوں اور میری بہن بھی. دونوں ایک وقت میں کیسے درست ہو سکتی ہوں؟ جیسے رات اور دن ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے اس دن میں بہت سی متضاد حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہیں، ایسے ہی تم بھی درست ہو بینا، اور تمہاری بہن بھی درست ہے. وہ آگے کو جھکا اور نرمی سے اس کو دیکھا. تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تم کرنا چاہتی ہو. گھر بنانا چاہتی ہو، گھر بناؤ. کام کرنا چاہتی ہو، کام کرو. دونوں کرنا چاہتی ہو، دونوں کرو. پھر وہ دائیں جانب شیشے کی دیوار کو دیکھنے لگا جس کے باہر دور تک پھیلی جہاز دکھائی دے رہے تھے. اور اگر شوہر سے نہیں بنتی اور اس کو چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو. اس کی آواز کانپی. تو تمہیں اس کا حق ہے. تمہارے بیٹے بھی تمہیں اس کام سے نہیں روک سکتے. آخری فقرہ زیر لب کہا تھا. اب اس کا فون نہ اٹھانے پہ میں اسے چھوڑ تھوڑی دوں گی. ماہی نے نم آنکھوں سے مسکرا دی. ایک دم اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا. ہر کسی نے شادی کے وقت کہا تھا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، کیوں کری ہے شادی، لیکن اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا. اور یہ وہ پہلا پڑھا لکھا آدمی تھا جس نے اس کے خیالات کی تصدیق کر دی تھی. لیکن تمہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنی چاہیے. کروں گی، لیکن مجھے پڑھائی سے زیادہ پرانے گھروں کو رینوویٹ کر کے بالکل نیا کرنے کا شوق ہے. میں یہی کام کرتا ہوں. ہم قطر میں پرانی اپارٹمنٹ بلڈنگز کو رینوویٹ کر کے تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر اسے بیچتے ہیں. وہ بے اختیار بولی. یہ وہ پہلی بات تھی جو اس اجنبی نے اپنے بارے میں بات بتائی تھی. اور کیا ہر تبدیلی کی اپنی کہانی ہوتی ہے؟ کہانی؟ وہ سمجھا نہیں. میری بہن کہتی ہے کہ آپ کسی جگہ کو ایسے ہی تبدیل نہیں کر سکتے. ہر تبدیلی کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر ایک اچھے بزنس مین کو اس کہانی کو بیچنا آنا چاہیے. ماہی نے کچھ نہیں کہا، بس لبوں میں مٹھی جمائے اسے دیکھے گیا. وہ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ کسی ریسٹورینٹ کے بارے میں بتا رہی تھی جس کو اس کی بہن رینوویٹ کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا. اس کا دماغ کہیں اور تھا. اٹھو، تمہاری فلائٹ بک کرتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوا تو حیرت سے اسے دیکھے گئی. مگر یہ بعد میں فون نہیں اٹھایا. میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، میں تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ابھی میں تمہیں ٹکٹ لے دیتا ہوں، تو بعد میں مجھے واپس پیسے کر دینا. نہیں، ہرگز نہیں. وہ فوراً سے انکار ہوئی. میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتی. میں نے اس لیے آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا. مجھے صرف پینک ہو رہا تھا، ورنہ اس کے رخسار سرخ ہو. میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، ایئر لائن کو دے رہا ہوں. جب وہ تمہیں واپس کہتے تو مجھے واپس کر دینا. بات ختم. اٹھو. اس نے موبائل نکال لیا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا. وہ بیگ پیک اٹھائے مدزبزہ سی کھڑی ہو گئی. اف عباد. اس سارے پروسیس میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگا. بورڈنگ پاس ہاتھ میں آتے ہی اس نے ممنونیت سے اس اجنبی کو دیکھا تھا. تھینک یو، لیکن میں یہ پیسے واپس کروں گی. مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر یا اپنا کارڈ دے دیں. ماہر نے اس کا بیگ پیک اٹھایا اور جیب سے پین نکالا. وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی. وہ بیگ پیک کے اسٹرپ پہ پین سے ایک فون نمبر لکھ رہا تھا. ماہی کے لب کھل گئے.
ابھی دوحہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی اس نے ہارروڈ سے بیک پیک لیا تھا، زندگی کے سب سے مہنگا بیک پیک، اور کم وقت نے اس کو داغدار کر دیا تھا، لیکن وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بیک پیک واپس رکھے ماہر فرید نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ دوحہ میرا ہی شہر ہے، یہاں اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو اس نمبر پہ کال کر دینا، 1 in 50۔ پھر جیب سے کچھ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، یہ کچھ بیج ہیں، اگر وقت ملے تو ان کو اگا دینا۔ ماہی نے اس کا ہاتھ سے وہ پلاسٹک کا ننھا پیکٹ تھام لیا جو بیجوں سے بھرا تھا۔ وہ دور چلا گیا اور وہ اس اجنبی کو دور جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا گیٹ معلوم کرنے کے لیے بورڈنگ پاس دیکھا تو وہ چونکی تب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس آدمی نے ماہی کو بزنس کلاس ٹکٹ لے دیا تھا، یقیناً اسے احساس ہو گیا تھا وہ پریگننٹ ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ آرام سے سفر کرے، لیکن کیا یہ لائن بزنس کلاس کا لاکھوں کا ٹکٹ ریفنڈ کرے گی؟ شاید نہیں۔ اس نے پریشانی سے سر اٹھا کے اسے ڈھونڈا چاہا، لیکن وہ اب کہیں نہیں تھا۔ ایئر لائن واپس کرے یا نہیں، اور اس کے پیسے اس کو ضرور واپس کرے گی، چاہے اسے زیور ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ پتہ نہیں کون تھا 4 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کی اتنی مدد کی۔ شاید وہ اس زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملے گی، ضروری نہیں ہے کہ وہی اس کا 50 میں سے ایک ہو۔ وہ 20 منزل میں ایک عجیب سی سوگواری چھائی تھی۔ مالا جا رہی تھی، معید اسے بحث کر کر کے تھک چکا تھا، ماں نے بحث نہیں کی تھی، انہوں نے اسے اجازت دے دی، لیکن وہ دکھی تھی۔ اس وقت وہ کشمالہ کے بیڈ کے کنارے بیٹھی، اس کا بیگ بیڈ پہ رکھا اور وہ اس میں آخری چند چیزیں ڈال رہی تھی۔ تم واقعی اسلام آباد جا رہی ہو بیٹے؟ ان کی آواز میں ٹوٹی امید کی کرچیاں تھی۔ ماں میں نے فیصلہ بدلوں گی نہیں، آپ نے مجھے ایموشنلی بلیک میل نہیں کرنا، تو سنجیدگی سے کہتے ہوئے زپ چڑھا رہی تھی چہرہ اسپاٹ۔ کم از کم ظہیر کے ریسٹورینٹ میں مجھے میرے کام سے پہچانا جائے گا، نہ کہ میرے چہرے کے دانوں سے۔ ایک چھوٹی عورت کی چھوٹی بات تھی، اس کی وجہ سے تم ہر کسی کو رد کر دو گے کیا؟ اب تمہارے ابو کی کزن رشیدہ نے بھی تمہارا رشتہ مانگا، ان کا بیٹا بہت اچھا۔ ماں پلیز۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اسے ہاتھ اٹھا کے ان کو دیکھا تو آنکھیں گیلی تھیں۔ اب آپ مجھے کسی رشتے کا نہیں بتائیں گی، کم از کم کچھ عرصے تک نہیں، میں نے نہیں کرنی شادی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، پھر مالا نے بیگ رکھا اور ان کے ساتھ بیڈ پہ آ کے بیٹھی۔ دونوں کے پاؤں زمین کو چھو رہے تھے اور رخ دیوار کی طرف تھا۔ آپ نے کہا تھا پودا اپنے بیج کا وفادار ہوتا ہے، اسے پورے قد کا درخت بننا ہوتا ہے۔ مجھے بھی بننا ہے ماں، مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، پہلے اپنے کمپلیکسز پہ، اپنی خواہشات پہ جن کو میں نے شادی کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ پھر اس نے پیچھے رکھے سامان میں سے ایک ڈبہ اٹھایا اور ان کے سامنے کیا۔ ماں نے ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اندر سفید اور سلور ہیئرز تھی، اور ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ ظہیر نے مجھے ایڈوانس سیلری دی ہے، یہ میں نے اس سے خریدی ہے، میں اپنے اسکن کی ٹریٹمنٹ بھی شروع کروں گی، لیکن اس کمائی سے جو میں خود کماؤں گی۔ میں نے اپنی خواہشات شادی کے لیے چھوڑ رکھی تھی، جب شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن نہیں ماں، شادی خواب پورے کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، مجھے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے۔ ماں نے تعجب سے اس ہیلز کو دیکھا۔ یہ صرف جوتے ہیں مالا، یہ انسان کبھی بھی خرید سکتا ہے۔ نہیں ماں، یہ صرف جوتے نہیں ہیں، یہ میری بہت سی خواہشات کی علامت ہے جن کو میں نے کسی دوسرے انسان کے لیے چھوڑ رکھا تھا، وہ آئے گا تو یہ پوری ہوں گی، اور اسی لیے مجھے دکھ زیادہ ہوا۔ میں نے اب کسی انسان سے یہ توقع نہیں لگانے کو وہ میری خواہشات پوری کرے گا۔ میں خود اپنے لیے کافی بنانا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے مت روکیں۔ اس نے گیلی آنکھوں سے ساتھ کہتے ہوئے ماں کا ہاتھ تھاما۔ آج ان کا ہاتھ گرم تھا۔